مشہور کہاوت ہے کہ داڑھی والا چوری نہیں کرتا بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے، نمازی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ پاکستان میں جہاں پر ہر دوسری چیز کے اندر ملاوٹ اور دو نمبری ہے، اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی مذہبی ٹھگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے ایک ڈاکو یا کوئی فراڈیا شخص آپ کو ڈرا دھمکا کر یا پھر بیوقوف بنا کر آپ کا مال لوٹتا ہے، بالکل اسی طرح سے مذہبی ٹھگ آپ سے آپ کا ایمان یعنی سب سے قیمتی دولت لوٹ لیتا ہے۔ ایسے لوگ نئی پیکنگ کے اندر وہی پرانی چیزیں بیچ رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے ان کو گمراہ کر چکی ہیں۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی ان چیزوں پر جن کا مطلب کسی مصلحت کی وجہ سے پراسرار رکھا گیا ہے، ان کو لاجیکلی یا پھر سائنسی طور پر جوڑ مروڑ کر کوئی رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف گمراہی کی صورت نکلتا ہے۔ ویسے تو ان مذہبی ٹھگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو باتوں میں الجھا کر کنفیوز کر کے اور زبردستی سائنس اور مذہب کو جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں بنا کسی کا نام لیے اپنا میسج آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد ان تمام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ کوئی پرسنل اٹیک کرنا۔ دیکھیں، جب بھی آپ دین کے کام کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور آپ کو ٹی وی چینل پر اپنی اور چینل کی ریٹنگ کے لیے کوئی نئی چیز لانے کا پریشر ہو جو کہ اس سے پہلے لوگوں نے کبھی نہ سنی ہو، یا آپ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوں، تو ایسے لوگ ہمیشہ قرآن کریم کے اندر موجود ان واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو پراسرار رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم ان پر ڈائریکٹ کوئی کمنٹری نہیں کرتا اور نہ ان کے حالات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، بلکہ اشاروں کے اندر ہمیشہ ایسے واقعات کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمینی سفر، خضر علیہ السلام کی ہمیشہ کی زندگی اور ان سے منسوب آب حیات، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دعوت الارض کا نکلنا، دجال کی واپسی اور قیامت کی باقی نشانیاں وغیرہ۔ ان ٹاپکس پر ان کو بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہوتے ہیں یا پھر ان ٹاپکس کی وضاحت کے اندر نہیں جا رہے، تو یہ لوگ خود سے کوئی بھی انالوجی بنا کر اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر عوام کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ عقل کل ہیں، جو کچھ ان کو سمجھ آئے بس وہی سچ ہے۔ اور سوری ٹو سے کہ ہماری مذہبی طور پر عوام کیونکہ لائی لگ گئے، خود سے ریسرچ نہیں کرتی، تو ان لوگوں کے اندازوں کو ہی حقیقت مان لیتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ نہیں لکھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، بس ان کے زمینی سفر کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی نشانیوں اور اشاروں کی صورت میں۔ اب ان اشاروں کا ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اسے موجودہ سائنس کی کھوج سے جوڑ کر اس سفر کو آسمانی پورٹل کا سفر بنا دیا کہ شاید وہ کسی بلیک ہول کے پاس اپنی فوج سمیت کسی نئی زمین پر پہنچے جہاں پر ان کو یاجوج ماجوج کی قوم ملی، جبکہ قرآن کریم کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کو پایا جو کہ بہت ہی فسادی تھی، اور ان کو روکنے کے لیے ایک بند بنا کر ایک بڑی دیوار بنا دی تاکہ یہ اس دیوار سے باہر نہ نکل سکیں، اور یہ قوم تھی یاجوج ماجوج کی قوم جو کہ انسانوں کی نسل تھی۔ اسی یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ ایک اور قوم بھی آباد تھی جو کہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بہت تنگ تھی، اور اس نے ذوالقرنین علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ان کے حملوں کو روکا جا سکے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم نے ذوالقرنین کو شکایت کی تھی کہ یاجوج ماجوج ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دیوار بنائیں، کیا وہ قوم بھی کوئی ایلین تھی یا پھر انسانوں کی نسل تھی؟ چلیں ایک لمحے کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ انسانی مخلوق تھی لیکن کسی اور پلانٹ پر آباد تھی جس نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ان کی زبان کیسے جانتے تھے؟ ایسی کون سی اسپیس شٹل تھی جس کے اندر وہ بیٹھ کر اپنی فوج سمیت اور ساز و سامان کے وہاں پر پہنچی اور اسی دوران سپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کیا، گریوٹی اور سورج کی ریڈیشن کا سامنا کر کے آسانی سے یہاں تک پہنچ گئے؟ اس کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ملتا، بس دو چیزوں کو جوڑ کر زبردستی اس کے اندر ایک نیا رنگ بھر دیا گیا، اس کو نیا اینگل دے دیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر سنسنی پیدا ہو اور اس کی ویورشپ اس لیے بڑھے کہ یہ نئی ریسرچ ہے یا پھر اس کو سوچنے کا نیا نظریہ ہے۔ اس ٹاپک پر میری ایک پوری ویڈیو سیریز موجود ہے جو کہ 3 قسطوں پر مشتمل ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب نے پیش کیا، جسے نیچے ساحل ادیم اور باقی یوٹیوبرز نے بھی پیش کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس سفر کے لیے آسمانی راستوں یعنی پورٹلز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اس شارٹ کٹ راستے سے کسی اور دنیا جہاں پر یاجوج ماجوج موجود تھے وہاں پر پہنچے، جہاں پر ایک بڑا بلیک ہول ہماری زمین جیسی ایک بڑی زمین کو نگل رہا تھا۔ بلیک ہول کے کانسیپٹ پر تو پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ شارٹ کٹ جسے وارم ہول کہتے ہیں، یہ سائنس میں ابھی تک ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک سائنٹیفک تھیوری کے اوپر جو کہ بعد میں سائنٹیفکلی طور پر غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر پوری ذوالقرنین کے سفر کے کانسیپٹ کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ کل کو اگر یہی سائنس وارم ہول کے کانسیپٹ کو ثابت نہیں کر پاتی یا پھر اس سے کوئی بہتر کانسیپٹ سامنے آ جاتا ہے، تو کیا تب ان لوگوں کا یقین اسلام پر کمزور نہیں ہو جائے گا جو اس کو مکمل طور پر حقیقت سمجھ بیٹھے تھے یا پھر دین کا حصہ؟
اسی ایک اہم ترین وجہ کی وجہ سے مزید لوگ ایتھیسٹ بن جائیں گے بجائے اسلام سے متاثر ہونے کے۔ سورہ الطلاق کی آیت 12 کے اندر 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اسی کی مانند۔ اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کی موجودگی کے بارے میں انسانوں کو بتا رہے ہیں، جہاں پر سفر معراج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے مختلف آسمانوں پر ملاقات بھی کی تھی۔ اور اسی زمین کے جیسی 7 زمینوں کا بھی ذکر یہاں پر ملتا ہے، جسے آپ زمین کی مختلف تہوں کی صورت دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہاں پر مراد 7 زمینیں نہیں ہیں جو کہ بالکل زمین کے جیسی دکھتی ہوں اور ہمارے جیسا دکھنے والا ہر ایک انسان انہی 7 زمینوں پر موجود بھی ہو، بلکہ یہاں پر ان 7 زمینوں سے مراد ہے زمین کی 7 تہیں، جہاں پر اللہ کا حکم ان جاندار چیزوں پر بھی اترتا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہیں۔ سائنٹسٹ کو اب تک زمین کی تہہ کے اندر 10 کلومیٹر تک لائف ملی ہے، جسے وہ میرین ڈیپ بایوسفیئر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے مزید ہم دیکھ نہیں سکتے۔ 7 آسمانوں تک پہنچنے کے لیے ان کے مطابق جو آسمانی راستے موجود ہیں، ان کے ثبوت کے طور پر سب سے زیادہ حضرت ابن عباس کی روایت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آسمان کی طرح ہی 7 آسمان ہیں، لیکن اس کے آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر زمین کے اندر اپنا محمد، اپنا ابراہیم، اپنا نوح، اپنا موسیٰ اور اپنا عیسیٰ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حدیث دراصل ضعیف ہے۔ جی ہاں، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ ابو الدہا راوی جس نے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے سننے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا یہ سننا ثابت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے صحیح بخاری کے اندر بھی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے خلاف جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ مسلسل انتظار کرتے رہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کسی وجہ سے وحی لے کر نازل نہیں ہوئے تو آپ بہت ہی بے چین ہو گئے، اور اسی بے چینی کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو خودکشی کے خیالات بھی آتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے۔ کیا کسی پیغمبر سے آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ اللہ کا رسول اس طرح کی کوئی بات بھلا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضعیف اور منقطع سی روایت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہے، لیکن آج بھی حدیث کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر آج بھی موجود ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ضعیف حدیث پر جو کہ ثابت ہی نہیں ہے، اس پر آسمانی پورٹل اور راستوں کا کانسیپٹ، اس کانسیپٹ کی عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، ایک ایسی عمارت جس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام کی مثال لے لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کچھ کے مطابق انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اس لیے ان کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس طرح کے کانسیپٹ زیادہ تر صوفیہ اور تصوف کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے شخص سے ملاقات کے واقعے کو ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے جوڑ دیا، حالانکہ کہیں بھی اس تمام واقعے کے اندر ان کا نام کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی ذکر موجود نہیں کہ وہ شخصیت کون تھی، کوئی ولی تھا، کوئی پیغمبر یا پھر کوئی فرشتہ، یا یہ کہ وہ اب بھی زندہ ہیں یا پھر وفات پا گئے۔ جب ایک چیز کو قرآن پاک خود کنفرم نہیں کر رہا، اس کو پراسرار رکھ رہا ہے، تو ہم صرف اپنے اندازوں کی بنیاد پر اس کو کنفرم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حسب ذائقہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں رنگ بھر دینا کہ وہ کسی پورٹل کے پاس ملے تھے یا پھر وہ کوئی اور ولی اللہ تھے جو کہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کانسیپٹ انہوں نے آخر کہاں سے لیے؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا انالیسس ہے کہ وہ سرنگ جو بنی وہ ایک پورٹل کھلا اور اس پورٹل سے خضر علیہ السلام باہر آئے اس دنیا میں، اور وہاں آ کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور سیدنا موسیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ سب کانسیپٹ لاجیکلی اور عقلی طور پر بنائے گئے ہیں تو لاجک اور عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک رسول یا پیغمبر جو کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شان رکھتا ہو، ان کا استاد کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے کم شان والے کا موسیٰ علیہ السلام کو سبق پڑھانا یا پھر کچھ سکھانا یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ باقی واللہ عالم، کیونکہ یہ غیر ضروری بحث ہے جس کا ہمارے عقیدے سے یا پھر ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ سال 1258 کے اندر جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے علماء کرام اس چیز پر بحث کر رہے تھے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں۔ ایسی فضول بحثیں جن کا نہ ہمارے دین سے کوئی تعلق تھا نہ ہماری روزمرہ زندگی پر۔ اسی طرح سے یہ چاچو آج کل دن رات ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اور وہ بھی بنا سر پیر کے، اور یہ بھی بالکل اسی اسٹریٹجی کے تحت ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر بیان کر کے اپنا رنگ بھر کے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر یا تو پراسرار طور پر بیان ہے یا ان چیزوں کا کوئی اشارتاً ذکر ہے۔ اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے پیچھے مصلحت یہی تھی کہ یہ غیر ضروری چیزیں تھیں جن کو ڈیٹیل کے اندر سمجھنا ضروری نہیں تھا،
لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بال کی کھال اتارتے ہیں، ایسی غیر ضروری چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے نظریے کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اسلام کا حصہ مان لیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ یہ رستے ضرور موجود ہیں کہیں نہ کہیں۔ سبابہ کیا ہے؟ سبابہ آسمان کی طرف جانے والے ایک رستے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذوالقرنین کے جو واقعہ ہے سورہ کہف میں، وہاں بھی سبابہ یوز ہوا۔ اب مثال کے طور پر اس ویڈیو کے اندر یہ بھائی صاحب جادوگرنی، جادو یا پھر تندور کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں یا پھر جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ اسی کے تنور سے طوفان نکلا، دنیا غرق ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ اپنی اس نیگیٹو انرجی سے فلائی کرتے ہوئی پہاڑوں پہ چلی گئی۔ یہ سروائیولز میں سے تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیانا تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تھی وینس تھی، لیکن بہرحال کچھ بھی تھی ویسے ہی۔ یہ تمام غیر ضروری بحثیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں سوائے دو فائدوں کے کہ چینل کو اپنی ریٹنگ مل رہی ہے اور ان بھائی صاحب کو اپنی پاپولیرٹی۔ اب آسمان سے مسلسل بارش کی صورت اتنا پانی برسنا کہ وہ پوری زمین کو کافی حد تک ڈبو سکے، اس کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ بھائی صاحب اگر یہ بارش صرف 40 دن ایسے برستی رہے تو زمین کو ڈبو سکتی ہے۔ اب اس میں آسمانی پورٹل کا بھلا کیا کردار، کیونکہ یہ تمام غیب کی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظاہر نہیں فرماتا۔ اور دوسری بات کہ اگر فرشتے کسی آسمانی پورٹل سے زمین تک آتے جاتے ہیں تو ذرا آسمانی سفر کو بھی ناپ لیں، کیونکہ ہمارے اسی سورج سے سب سے قریب ترین سورج بھی 2 لائٹ ایئر سے زیادہ دوری پر موجود ہے، اور یہ آسمان اب تک 13.7 بلین لائٹ ایئر دور ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا پورٹل نہیں ہے جو سپیڈ آف لائٹ سے بھی کم از کم کچھ سالوں کے اندر کسی فرشتے کو زمین پر پہنچا سکے۔ اس طرح کی لمٹ مادی جسم رکھنے والے انسانوں کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی مخلوق کے لیے نہیں جو کہ نورانی ہیں، انسانوں کی طرح کوئی جسم نہیں رکھتی۔ انہیں کسی بھی آسمانی پورٹل سے زمین پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو وقت کی کوئی قید نہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ ان کی تو دنیا ہی ایک الگ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کی صورت میں بھی، یا یہ راستہ اسٹرنگ سے چھوٹی رسیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم مائکرو ورلڈ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی تک ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ سوچیں کہ کل کو اگر سائنس کے یہ کانسیپٹ یعنی سپیڈ آف لائٹ یا پھر پورٹل وغیرہ کے بارے میں بدل گئے تو تب مسلمان نسل کو یہ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے اندر جتنا ہماری ضرورت کے مطابق، ہماری ذات اور ہمارے فہم کے مطابق سمجھا رہا ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہر شخص ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو جس کے اندر کنونسنگ پاور ہوگی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، وہ ہر شخص کو ڈیفرنٹ نظریے پر قائل کر لے گا، اور لوگ ایک کانسیپٹ کو لے کر اس پر مختلف قسم کے نظریات کی وجہ سے مزید ڈیوائیڈ ہوں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید بھی اس ٹاپک پر کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ویڈیو کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، لہٰذا اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا میسج سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کسی کو ہیٹ مت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔